گزشتہ روز غزہ کے ایک ہسپتال میں رش کا وقت، خان یونس میں اسرائیلی حملوں کے تازہ ترین شکار، لاشوں اور زخمیوں کا ایک انبار۔ محمد بتاتے ہیں کہ ان کے والد اس حملے میں بچ گئے، لیکن پھر انہوں نے اپنے بھائی کو سڑک پر ٹکڑوں میں بکھرا ہوا دیکھا۔ کتنے ہزار بچے، کتنی ہزار ان کی مائیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ غزہ میں جنگ کے سخت ناقد رہے ہیں۔ اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم حاصل کر سکیں جو انسانی جانوں کے بھیانک نقصان کا جواز بن سکے، چاہے وہ ہماری طرف ہو یا فلسطینیوں کی۔ اسرائیلی حکومت غزہ کے جنوب میں ایک کیمپ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جہاں تمام 20 لاکھ فلسطینیوں کو رکھا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک حراستی کیمپ ہوگا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات مجھ سے منسوب کی گئی تھی کہ میں نے یہ کہا ہے۔ میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن جو میں کہتا ہوں وہ بہت سادہ ہے۔ 6 لاکھ افراد کے کیمپ کی تعمیر، اور اس سوچ کے ساتھ کہ غزہ میں رہنے والے تمام لوگوں کو، یعنی 21 لاکھ افراد کو ایک تنگ کیمپ میں رکھا جائے جہاں وہ حرکت نہیں کر سکتے اور ان پر خوفناک طریقے سے کنٹرول ہو، یہ ایک ایسا جرم ہے جسے ایماندار لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کیا یہ نسلی صفایا کہلائے گا؟ یہ یقیناً اسی طرح پیش کیا جائے گا اور اس کی اچھی وجوہات ہوں گی۔ ابھی تک اسرائیلی فوج فرنٹ لائن پر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج کے اعلیٰ افسران اتنے بڑے پیمانے پر کیمپ کے سخت خلاف ہیں، اور یہ تجویز حماس کے ساتھ جنگ بندی کی بات چیت کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ لیکن اسرائیلی حکومت یہ تسلیم نہیں کرتی کہ غزہ میں اس کے موجودہ اقدامات یا مستقبل کے منصوبے جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ میں غزہ کے لیے ایسا مستقبل چاہتا ہوں جس میں اس علاقے کی حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو اسرائیل کی تباہی نہ چاہتے ہوں، ہمارے ساتھ امن سے جینا چاہتے ہوں۔ یہی بات میرے فیصلوں کی بنیاد بنتی ہے۔ لیکن اب ان اسرائیلی فیصلوں پر تنقید بڑھ رہی ہے، خاص طور پر غزہ میں امدادی سامان کی شدید قلت اور خوراک اور پانی حاصل کرنے کی کوششوں میں عام شہریوں کی ہلاکتیں جو مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔